اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ جناب ابو بکر کا مولا امیر المومنین سے تو کیا مقایسہ ہوگا۔ ایک موضوع آپ یاد رکھیں کہ ایک اعتبار سے آپ احسن باکسر صاحب آپ بہتر ہیں ایک اعتبار سے جناب ابو بکر سے۔ وہ کس اعتبار سے؟ کیونکہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ سگے چچا بھتیجے شاید نہ ہوں۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی ماں آپ کے باپ کی سگی بھتیجی نہیں ہوگی، یعنی آپ چچا بھتیجی کے جنسی عمل کا نتیجہ شاید نہ ہو۔ لیکن جناب ابو بکر کے بارے میں تفصیلی ہمارا لیکچر ہے، اپنے تمام علماء کو آپ پیش کیجئے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شجرہ بہتر ہے ان سے یا ان کا شجرہ بہتر ہے آپ سے۔ مجمع الزوائد آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 9، اور یہاں پر جو شجرہ ہے جناب ابو بکر کے والد کا وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن لوی، اور والدہ کا شجرہ کیا ہے؟ ام الخیر، یہ ان کی کنیت تھی، نام تھا سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمر بن کعب، یعنی ان کے جناب ابو بکر کے والد تھے عامر، اور عامر کے ایک بیٹے تھے عثمان یعنی جناب ابو بکر کے والد، اور ان کا ایک بیٹا تھا صخر۔ یہاں بالکل واضح ہے کہ عامر کا ایک بیٹا ہے عثمان یعنی جناب ابو بکر کے والد، اور ایک بیٹا ہے صخر، اور صخر کی بیٹی ہے سلمہ، یعنی جناب ابو بکر کے والد نے اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ جو ایک رابطہ کیا اس کا نتیجہ تھے جناب ابو بکر۔ تو یہ والی بات کہ وہ مولا امیر المومنین سے مقایسہ ہے یا نہیں ہے، اب آپ یہ جواب دیں کہ آپ شجرے میں ان سے بہتر ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ جیسے لوگ سبب بنتے ہیں، یاد رکھیں کہ اپنے دین اور مذہب کے رازوں کو کھلواتے ہیں۔ آپ تو فقط گالیاں دے رہے ہیں نا، گالیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ حقائق بیان کریں، حقائق سنیں، اور اس چیز کو جا کے آپ اپنے علماء کے سامنے ڈسکس کریں اور بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور اب آپ کے سامنے کتاب ہے فتح الباب فی کنہ و القاب، اور یہاں پر صفحہ نمبر 107 میں ان کی جب والدہ کا ذکر ہے، امہ ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب وہی ابنۃ ام ابی بکر صدیق، کہ یہ جناب ابو بکر کی سگی چچازاد بہن بھی تھی، یعنی ماں بھی ہیں اور سگی چچازاد بہن بھی ہیں۔ تو اب آپ ذرا ہوش میں آئیے اور یہ بتائیے کہ شجرے کے اعتبار سے آپ بہتر ہیں یا جناب ابو بکر بہتر ہیں۔ اب جو آپ کی زبان ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کا جس سے تعلق ہوتا ہے تو روحانی اعتبار سے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے تو آپ کی زبان الگ ہوتی۔